बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज दो तीन मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। एक तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया है जो कि बहुत अहम है और उस पर उन्होंने एक मरतबा फिर न्यूट्रल के मानी बदले हैं कि न्यूट्रल तो गैर सियासी होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ हुकूमत बिजली के बिलों के ऊपर भी अच्छी खबरें दे रही है, देने को तैयार है। ये भी बहुत अहम है, इसके ऊपर भी आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। प्रोग्राम या अपने व्लॉग के आगाज़ में मैं ज़रूर एक ज़िक्र करना चाहूँगी कि आज दो वफाकी वज़रा, सीनियर वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ साहब ने और एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीफ जस्टिस साहब को जो एक मौलवी साहब हैं तहरीक लब्बैक के, उन्होंने उनके ऊपर फतवा लगाया, उनके ख़िलाफ़, उनके एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ जिसको कि बिल्कुल मिस रिपोर्ट किया गया, उसके हवाले से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। और अब इत्तलात है कि वो जो फतवा लगाने वाले हैं जो कि ख़तरनाक फतवा दे रहे थे, उनको गिरफ़्तार भी किया गया है। ये जो टॉलरेंस लेवल है पाकिस्तान के अंदर, ये कम होता चला जा रहा है, ये महदूद होता चला जा रहा है, ये इंतहा पसंदी अपने उरूज पे पहुंच गई है, फ़िरका वारियत और ख़ास करके मिस इन्फॉर्मेशन। मसलन एक फ़ैसला जो कि जिसको वो एंगल ही नहीं था, लेकिन उसको सियासी मकासद के लिए चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। आप किसी के ऊपर भी फतवा लगा के, किसी को मजहबी रंग दे के उसकी जान को ख़तरे में डालते हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा जुर्म जो है वो कोई नहीं हो सकता। और ये बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत ने इस पर बंद बांधने की कोशिश की है और किसी हद तक इसके ऊपर दलेराना काम किया है। इसको जो भी जी शऊर हैं उनको कम से कम इसको डिस्करेज करना चाहिए कि आप ये जो मजहबी फतवे ले के घूम रहे हैं और किसी को भी आप काफिर करार दे के मारने की बात करते हैं, ये जो है इसको बिल्कुल इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। दूसरी जानिब जो अवैस लगारी साहब हैं, उन्होंने एक बात कही है टेलीविज़न प्रोग्राम में, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि 1994 से लेके जो 2002 तक के 20 प्लांट्स हैं उनके ऊपर हुकूमत काम कर रही है और उनको इंगेज करेंगे और 80 अरब रुपए का फ़ायदा जो है वो मिलेगा। ये जो IPPs का इशू है, ये बड़ा गंभीर इशू है। ये इल्ज़ामात भी दुरुस्त हैं कि कैपेसिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, बिजली वो देते नहीं हैं, हुकूमत उनको पे करती है, और एक माफिया है जो कि हमारे इर्द गिर्द है ये IPPs के नाम पे, और इसका जो बोझ है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की जेब पे है। उनकी जेब से पैसे निकालते हैं खरबों रुपए और इन IPPs को दे दिए जाते हैं। तो अब एक कम अज़ कम जो है इसके ऊपर बात हो रही है, और जमात इस्लामी का जो धरना है उसके ज़रिए से भी बात हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि आप आवाम के इशूज़ पे बात करेंगे तो आवाम भी सुनेंगे, और हुकूमत भी ये कह रही है कि अब हम इसका ऑडिट करने को तैयार हैं। हमारे प्रोग्राम में एहसान अफजल साहब थे, उन्होंने कहा कि हम इस पर ऑडिट करने के लिए तैयार हैं और हम इसको जो है देखेंगे। अगर किसी के ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट हुई है तो वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में वापस आएगा। इसी तरह से चाइना के साथ भी बातचीत हो रही है, तो कम अज़ कम एक हिलजुल ज़रूर है कि लोगों को कोई रिलीफ दिया जा सके। और अवैस लगारी साहब अगर ये कह रहे हैं कि इंगेजमेंट कर रहे हैं कोई 20 प्लांट्स के साथ, तो इसका मतलब ये है कि इसका नतीजा भी निकलना चाहिए और फौरी निकलना चाहिए, और हुकूमत को इसको संजीदगी से प्रायोरिटी के ऊपर तय करना चाहिए। ये आपको याद रहे कि मेहताब हैदर साहब ने इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी एक वर्किंग है और उनकी रिपोर्ट है, द न्यूज़ के मायानाज रिपोर्टर हैं। वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता 5 सालों में 6 अरब रुपए अदा करने पर हुकूमत जो है वो सार्फिन को जो है वो मजबूर किया गया। और ये भी उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है कि मौजूदा माली साल के लिए मतवक्के सलाहियत की अदायगियों को अगर शामिल किया जाए तो ये 2019 और 20 से 2024-25 तक ये 8 ट्रिलियन रुपए का हिस्सा अबूर कर लेगी। यानी 6 खरब से ये 8 अरब तक ये चली जाएगी। अगर अभी की 2 साल 4 साल की जो 2019 से लेके ये रिन्यू हुए थे इमरान खान साहब के दौर में, अब तक इसकी पेमेंट्स को शामिल किया जाए तो ये 8 खरब से भी आगे चली जाएगी। और पिछले 5 सालों में चार्जेस जो हैं वो 6 ट्रिलियन रुपीज़ थे। आप ये देखें कि ये पाकिस्तान की आवाम के जो जेब हैं वहाँ से ये पैसे निकाल के दिए गए। तो अब मेरा ख्याल है दिस इज़ द राइट टाइम, जब लोगों के घरों में बिजली के बिलों के हवाले से कोहराम है, लोग खा नहीं रहे, बिजली भी नहीं आ रही, लोड शेडिंग भी है, उसके बावजूद अपनी जो पेट काट के, इन रियल वर्ड्स हकीकत में अपनी जो पेट काट के वो बिजली के बिल दे रहे हैं, तो ये अब हुकूमत को इसको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, इसको तय करना पड़ेगा। दूसरा,
چائنا کے ساتھ بھی ابھی وزیر خزانہ صاحب گئے تھے، جو آج ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر کوئلے سے چلنے والے پلانٹس ہیں اس کو چائنا تیار ہے کہ لوکل کول کے اوپر جو ہے کنورٹ کیا جائے، لیکن جو پیمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کہہ رہا تھا کہ آئی بی پیز کو جو ہم نے پیمنٹس کرنی تھی ان کو ڈیفر کرنے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، اور اس کے اوپر کام جاری ہے، یہ بات چیت جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ چائنا نے ابھی تک حامی نہیں بھری، اور یہ یاد رہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، لیکن آپ ان پیسوں کے مشروط پیسے، ان پیسوں کو آپ چائنا کی جو آئی بی پیز ہیں یا جو وہاں آپ کو پیمنٹ کرنی ہے اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ تو اس وقت پاکستان جو اسٹریٹجیکلی بھی دیکھا جائے تو اس ایشو کے اندر دو پاورز کے بیچ میں ایک جسے کہنا چاہیے وہ ایک پھنسا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں تیسری خبر کے پاس کے بارے میں، جو کہ اڈیالہ میں عمران خان صاحب کے پہلے تو 10 دن کا ریمانڈ ہو گیا توشہ خانہ کے اوپر، اور وہ ان کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب، ان دونوں کی آج جو ہے وہ 10 روز کا ان کا ریمانڈ ہوا ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ ان کی پروسیڈنگز تھیں کہ عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے مظفر عباسی صاحب جو کہ پروسیکیوٹر ہیں ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ تو کچھ پیسے لے کے جو ہے وہ بک جاتے ہیں، اور نیب کا کیا ہے، اور اس طرح کی انہوں نے بات کی، جس کے اوپر وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تک آپ پہ کوئی ذاتی حملہ نہیں کیا، تو اس لیے آپ میرے بیچ میں نہ آئیں۔ اس سے پہلے بشریٰ بی بی صاحبہ نے بہت اعتراضات کیے تھے، تو انہوں نے کہا مگر مجھے یہ ضرور بتائیں کہ یہ کون سا آپ پیسے لے کے 30,000 روپے لے کے چلے جائیں راجہ بازار میں، اور اگر وہاں پہ آپ کو کوئی ڈنر سیٹ ملتا ہے 30,000 کے اندر جو کہ آپ کو سعودی عرب سے گفٹ ملا ہو، تو میں آپ کو پھر جو مجھے کہنا ہے آپ کو کہہ لیں، جس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیفینسو ہو گئے، کیونکہ یہ توشہ خانہ کی گفٹس والا کیس ہے، اور یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ بھی تھا، تو خان صاحب نے مناسب سمجھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ انہوں نے ان سے معذرت کر لی کہ اگر میری کوئی دل آزاری ہو تو آپ معاف کر دیں، اور اس کے اوپر انہوں نے بھی کہہ دیا کہ چلیں ہم جو ہے وہ آپ کو معاف کرتے ہیں، یا اس بات کو ختم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی آج جو ہے وہ صحافیوں سے بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ تصدیق کر دی ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں انہوں نے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کرنے کی جو کال دی تھی وہ کال پرامن کال تھی، اور میں نے یہ بیان جو ہے وہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیان کو ایسے پیش کیا گیا کہ جیسے میں نے 9 مئی کا کوئی اعتراف جرم کیا ہو۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میں نے تو جی ایچ کیو کے باہر جو پرامن کال دی تھی اس کے لیے میں نے 3 ولاگز بھی کیے تھے، یعنی خان صاحب نے خود تسلیم بھی کیا ہے کہ ولاگز وہ کر چکے ہیں، اور یہ طے پایا تھا کہ چونکہ لوگوں کا غصہ ادھر کی طرف ہے لہٰذا ادھر ہی جایا جائے، تو یہاں تک تو وہ مان گئے ہیں۔ ابھی جو 9 مئی کے جو باہر لوگ تھے وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ مان جائیں گے، کیونکہ ان کے باہر یعنی کور کمانڈر لاہور کے گھر کے باہر جو تھا وہ علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں اور حسان نیائی صاحب جو ان کے بھانجے ہیں اور باقی لوگ ہیں، ان کی ایویڈنس تو موجود ہے، اور ان کے بہت سارے جو کارکن ہیں ان کی بھی موجود ہے۔ اور پرامن احتجاج پھر مشتعل کیسے ہوا اس پہ انہوں نے ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ 14 مارچ کو میرے گھر پر حملہ کیا گیا، 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر مجھے قتل کرنے کا پلان تھا، میرے پاس ثبوت ہے، 18 مارچ کو مجھے قتل کیا جانا تھا، اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ کیوں نہیں پیش کی جاتی، میرا پرامن احتجاج تھا، یہ انہوں نے سوال پوچھا کہ لیکن 9 مئی کو تو صحافی نے کہا کہ کوئی پرامن احتجاج نہیں ہوا۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ احتجاج پرامن اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا یہ پہلے سے پلان تھا، یعنی اگر ان کا یہ پہلے سے پلان تھا جو کہ ان کو خان صاحب کو پتہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پرامن احتجاج کی آپ نے کال دی تو آپ کو پتہ تھا کہ ان کا یہ پلان ہے، اور پھر بھی آپ نے یہ کال دی اور آپ نے نہیں روکا۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں، مطلب عمران خان صاحب شاید اسی وجہ کے اوپر جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر 9 مئی کے اوپر ان کو جو بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ بار بار ایک بات کرتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بہت اہم ہے۔ پھر نیوٹرل جو ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ جی نیوٹرل سے مراد ان کی جو ہے کہ غیر سیاسی جو ہے نیوٹرل، ان کا مطلب یہ ہے۔ تو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب باجوہ صاحب کو کہتے تھے وہ کہتے تھے نیوٹرل نہ رہے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جو موجود ہے وہ نیوٹرل ہو جائے۔ اس وقت وہ کہتے تھے کہ حکومت کے ساتھ آرمی چیف کو کھڑے ہونا چاہیے، اب وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے تضادات ہیں، بہت سے تضادات ہیں، یہ ایک بہت المیہ ہے پاکستان کی سیاست کا بھی، اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کی اپنی ایک فالوئنگ ہے، تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک اہم بات ہے جس کو کہ دیکھنا ہے، اور آج انہوں نے اس بات کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کی ہے، کافی طویل گفتگو انہوں نے کی ہے۔ 5 اگست کو کے پی اور پنجاب کے بارڈر پر جلسہ کرنے کے لیے ہدایات اور کارکنان کی
شرکت وغیرہ کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ صحافیوں کی تعریف کی, جیو کے جو صحافی ہیں شبیر ڈار صاحب, ان کی انہوں نے تعریف کی کہ آپ بالکل صحیح رپورٹ کر رہے ہیں. ڈان کو کہا کہ رپورٹ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن کاجی ٹریبیون والے جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے کچھ تحفظات کا جو اظہار ہے وہ کیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اب پیچھے ہٹے. ابھی کل آپ دیکھیے, ہو سکتا ہے, امکان ہے کہ وہ کل آرمی چیف کا نام لے کے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دے دیں جو کہ بالکل مختلف ہو, کیونکہ جب ان کو مطلوبہ نتائج نہیں ملتے تو پھر اس کے بعد یا مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ایک ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں. تو ابھی تک ان کی, بلکہ علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے اندیا بھی دیا ہے کہ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں, مگر عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے, رہائی کے لیے ڈیل نہیں کریں گے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم دھرنا بھی ادھر دے سکتے ہیں اگر ان کو رہا نہ کیا گیا خان صاحب کو. تو مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جو باہر موجود ہے وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے, اور ان کے اوپر بھی ایک دباؤ جو ہے وہ نظر آتا ہے قیادت کا یا عمران خان صاحب کا کہ ڈائریکشن جو ہے وہ کیا لینی چاہیے. اور سوشل میڈیا کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کے جس طرح سے اس کے اوپر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے وہ بھی ان کے لیے ایک بہت پریشان کن بات ہے. کیونکہ اگر میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ دباؤ جس طرح سے وہ بڑھاتے تھے. تو جو نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے, یہ جو ان کے آفیشیل اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے, یہ بہرحال ایک ریالٹی تو ہے کہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے, لیکن جو الزامات ہیں وہ الزامات ابھی تک قابل تحقیق ہے. آپ نے دیکھا جروبہ کومل صاحبہ جو ان کی, جن کے اوپر الزام ہے کہ 11 لاکھ فیک اکاؤنٹس جو تھی وہ چلا رہی تھی, یا جو بھی ان پہ الزام ہے, آج ان کو ضمانت ملی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہے اور ثابت کرنا پڑے گا, اور پھر عدالتوں کے اندر جو ہے وہ ثبوت پیش کرنے پڑیں گے. تو یہ صورتحال ہے جس میں دباؤ بڑھ رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ شاید جو ان کو ایک امید تھی ادارے کے اندر سے وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. مزید بھی بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.